السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹس ہے جی، PBA. اور ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اس کے اوپر میرے پاس 3 سے 4 کوشچنز بھی ابھی پڑے ہوئے تھے، اور انفیکٹ ابھی سیکنڈ ایئر کے پیپرز سٹارٹ ہونے والے ہیں کچھ ٹائم تک. اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بنا بھی دی جائے، اس میں کچھ چیزوں کے میں ظاہر ہے کہ کوشچنز کے آنسرز دوں اس ویڈیو کے تھرو، اور کچھ چیزوں کو میں کلیئر کروں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کنفیوزنگ ہیں بچوں کے لیے کہ جی پریکٹیکلز کس ٹائپ کے ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے جب پریکٹیکل کاپیز بنائی جاتی تھی، پھر وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. اب جناب اس سال سے PBA باقاعدہ سٹارٹ ہوئے ہیں، سیکنڈ ایئر کے لیے کمپلسری ہو گئے ہیں. باقاعدہ طور پر پیپر ہوگا، اور وہ پیپر ظاہر ہے کہ فیڈرل بورڈ آپ سے ریٹرن لے گا جی. اب اس کے اوپر بات ہوتی ہے جی، میں بھی کرتا ہوں اکثر اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر، اور کہ جی یہ کیا ہے مطلب اب اس کو ریٹرن لینا ہے ٹیسٹ، ٹھیک ہے. پریکٹیکلز ہیں، PBAs ہیں. اب PBA اسٹینڈس فار پریکٹیکل بیس اسیسمنٹ، لیکن بہت سارے ٹیچرز کو بھی یا والدین کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ PBAs یا پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹس جو ہے نا یہ کیا چیز ہے. فیڈرل بورڈ کیا اس کو تھیوریٹیکل لے گا، پریکٹیکل لے گا، اس کو کس طرح سے اس کو وہ ظاہر ہے کہ لے کے چلے گا، یا اس نے کیا کرائٹیریا اپنا بنایا جی. اس حوالے سے یہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو سادہ انداز میں جو ہے نا سمجھا سکوں. اور پھر ظاہر ہے اگین وہی چیز آئے گی کہ ہمارے جو ادارے ہیں اسکولز اور کالجز ان کے حوالے سے بھی کچھ کرٹیسزم ہو سکتا ہے. اس کو پھر ہمیں تھوڑا سا برداشت بھی کرنا ہوگا. دیکھیں پہلی چیز، دیکھیں پریکٹیکل بیس اسیسمنٹ جو ہے نا وہ کیا چیز ہے. وہ ہے کہ ایک بچہ جو سائنس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے سارے سبجیکٹس وہ سائنس کے نہیں ہوتے. فار ایگزامپل وہ اردو بھی پڑھ رہا ہے، وہ کوئی سائنس کے سبجیکٹس میں نہیں آتا، نہ ہی اس کا کوئی پریکٹیکل ہے، یا انگریزی ہے. سائنس کے سبجیکٹس آپ کو پتہ ہی ہیں کہ کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، فزکس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے. یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، اور پریکٹیکلز کے تھرو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کروائی جاتی ہیں، یعنی عملی طور پر کوئی چیز پریکٹیکلی کروائی جاتی ہے. پریکٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز عملی طور پر پرفارم کرنا، اس کا باقاعدہ طور پر پریکٹیکل کرنا، تجربے کرنا، ایکسپیریمنٹس کرنا. اب PBA کیا چیز ہے؟ دیکھیں PBA میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ جو اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، یا ایک بچہ جو کالج میں پڑھ رہا ہے. ظاہر ہے اب 10th لیول تک آپ اسکول میں ہوتے ہیں، پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آپ کا کالج میں ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی بہت بڑا ٹینیور ہوتا ہے فرسٹ ایئر کا، پھر سیکنڈ ایئر کا بھی ایک پورا ٹینیور ہوتا ہے. تو یوں کہہ لیں کہ 2 سیشنز ہوتے ہیں کالج والوں کے پاس. میں کالج کی اب بات کروں گا کیونکہ سیکنڈ ایئر سے ہمارا ابھی یہ ڈسکشن کا موضوع ہے. تو اب یہ جو 2 سیشنز ہوتے ہیں نا کالج کے پاس، چاہے کالج کوئی بھی ہو، چاہے پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہے، کوئی بھی ہے نا، تو اس کے بعد یہ جو 2 سیشنز ہوتے ہیں تو ان کا بیسک جو ایک مقصد ہوتا ہے نا، جو بچے ظاہر ان کے پاس یہ سائنس سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سارے تو آرٹس نہیں پڑھتے، تو ان کا فرض یا یوں کہہ لیں ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو اساتذہ ہیں ان سبجیکٹس کے، جیسے فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جی فزکس کے ٹیچر کی ہم لے لیتے ہیں مثال. تو ایک فزکس کا جو ٹیچر ہوتا ہے نا کسی کالج میں، وہ یہ ذمہ دار ہے کہ جناب وہ اپنے بچوں کو ہر چیپٹر میں جیسے جیسے وہ چیپٹر کرواتا جا رہا ہے، مطلب میں اگر اپنا طریقہ کار دیکھوں تو میں سب سے پہلے چیپٹر کرواتا ہوں، اس کے تمام جزیات، پھر اس کے بعد اس کے کوشچنس کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں، کیونکہ کوشچنس اتنے میٹر نہیں کرتے جتنا کہ باقاعدہ طور پر ایک پورا سبجیکٹ، اس کا ٹاپک، اس کی پوری جو ہے نا تھیوری وہ میٹر کرتی ہے، اور وہیں سے پھر کوشچنس خود ہی جنریٹ ہو جاتے ہیں، بچہ کر لیتا ہے. ویسے بھی SLO میں کون سے کوشچن جو ہے وہ سیم آتے ہیں بک کے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جب آپ چیپٹر سے گو تھرو ہوتے ہیں نا تو اس میں کئی جگہوں کے اوپر آپ کو ایکٹیویٹیز ملتی ہیں، جیسے کہ ایگزامپلز ہیں، ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو وہ اسائنمنٹس یا اسیسمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی اب آپ نے یہ کرنی ہے. ان اسیسمنٹس میں یا ان کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا ڈائیگرامز ہوتے ہیں جنہیں پریکٹیکل پرفارم کرنا ضروری ہوتا ہے، مینڈیٹری ہوتا ہے. یہ اکثر ٹیچرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو وہ ظاہر نہیں کرواتے. اچھا اب یہ کہ کیونکہ کتاب پڑھانا جو ہے نا وہ ان کے نزدیک یہی ہے کہ ہم نے کتاب پڑھانی ہے جی، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. کتاب پڑھائی اور زیادہ تر تو اس کا بھی تکلف نہیں کرتے، نوٹس پکڑا دیتے ہیں، کی بکس پکڑا دیتے ہیں. کئی کالجز میں جو ہے نا ان کی جو باقاعدہ ان کے مارکے کے ساتھ جو ہے نا کی بکیں موجود ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. بہرحال جی وہ سارا کچھ بچوں کو دے دیا جاتا ہے، بچہ اس حساب کتاب سے چلتا رہتا ہے. پھر نومیریکلز آتے ہیں، نومیریکل بھی کر لیتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پریکٹیکل بھی کوئی چیز ہے، پریکٹیکل کیا ہوگا، کس چیز کا ہوگا. اچھا جی
اب وہ جب سیکنڈ ایئر میں پہنچتا ہے جی، اور سیکنڈ ایئر میں اس کا جب ٹائم آتا ہے بک کا اور پھر اس کے آگے کام کرنے کا، تو ہی از بلینک. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا جو ابھی ذاتی ایکسپیرینس اس سال بھی ہوا، کیونکہ پی بی اے فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے فیڈرل بورڈ میں، تو میں نے مختلف کالجز کے جب لڑکوں یا لڑکیوں سے میں نے یہ پوچھا جو مجھ سے پڑھ بھی رہے تھے، جو نہیں بھی پڑھ رہے تھے، ویسے ان کے ساتھ اگر انٹریکٹ میرا ہوا یا گپ شپ، میں نے کہا اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ فلاں چیز کا کوئی آپ کو ایکسپیریمنٹ کروایا گیا ہے، فار ایگزامپل کوئی پرزم کا، الیکٹرانکس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کوئی برج ریکٹیفائر کا، یا لیٹ سپوز آپ کو کوئی بھی ڈبل اسٹریک ایکسپیریمنٹ ہے ینگ کا، تو وہ کروایا گیا، کوئی بھی ایکسپیریمنٹ. ان کا جی یہ بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں ایکسپیریمنٹ تو دور کی بات ہے، ہم نے تو کبھی لیب کی شکل نہیں دیکھی. اور یہ ہر بچے کا یہی کہنا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی کہ کسی میں کہتا ہوں کالج کی عزت رہ جاتی اس کی، میں نام تو کسی کا نہیں لوں گا، کسی کالج کی عزت رہ جاتی، کوئی بچہ کہتا کہ ہاں جی ہم نے کوئی لیب کی شکل دیکھی ہے، ہمارے کالج میں لیب نام کی کوئی چیز ہے اور وہ ہم نے یقیناً دیکھی ہے، لیکن کسی نے ایسا نہیں کہا. وہ کہنے گے بھائی ہم تو صرف کلاس روم تک محدود رہتے ہیں، بس کوشچن کیے، آنسر کیے، ایک پیریڈ ہوا، چلے گئے جی، بات ختم ہو گئی. پریکٹیکل کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہے. اب جو پی بی ہونا ہے پتہ نہیں کیسا ہونا ہے جی، ہم سے وہ پریکٹیکل وہاں کروائیں گے، ہمیں وہ لیب میں لے کر جائیں گے، وہاں ہمیں کچھ وہاں سے ان کے جو بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں، اپیریٹس ہوتے ہیں، وہ دیں گے، ہمیں تو چلانے بھی نہیں آتے. اچھا جی، بہرحال میں نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ چونکہ میرے پاس الحمدللہ ورک شاپس بھی ہیں اور میری پرسنل لیبارٹری بھی ہے، تو میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل کروایا. پھر اس کے علاوہ میں نے ایک اور سلسلہ بھی شروع کیا کہ میں نے اپنے جو بھی سیٹ اپس تھے میرے، جہاں پہ میں کام کر رہا تھا، میرا اپنا سیٹ اپ بھی جو تھا، میں نے ڈے ٹو ڈے چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل بنا کے ان کے ظاہر جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ اپلوڈ کرنے شروع کر دیے اپنے چینلز پر. تو میں نے کہا چلو جتنا کوئی اس سے تھوڑا بہت سمجھ آ جائے بچوں کو، ایک صدقہ جاریہ. یہ بھی بہت سے لوگوں کو تو خیر صدقہ جاریہ کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا. بہرحال وہ یہ کہ یہ چیزیں تھوڑی سی میں کرتا رہا ساتھ ساتھ، تو الحمدللہ اس سے اچھا خاصا جو ہے نا وہ کچھ معاملہ ہوا بہت سارے بچوں کا، ان کو پریکٹیکلز کروا کے تو وہ چیزیں ہوئیں. اچھا، اب بات آتی ہے جی کہ کس طرح کے ایگزام ہونے ہیں فیڈرل بورڈ میں، کیا وہ ریٹرن ہوں گے؟ اگر ریٹرن ہوں گے تو پھر ہمیں پریکٹیکلز کا کیا فائدہ ہے، پریکٹیکل کیوں کروائے جا رہے ہیں، یا وہاں جا کر پریکٹیکل ہمیں کرنا ہوں گے، یہاں نہیں کرنے ہوں گے کالج میں، یا کیا سین ہے؟ اب دیکھیں میں کلیئر کر دیتا ہوں. پریکٹیکل بیس اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے جناب کہ آپ نے اپنے اکیڈیمک جو آپ کی ایکٹیویٹیز اور ایئر ہے نا پورا، یعنی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو آپ کالج میں گزار رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ آپ ریگولر پیریڈز لیتے ہیں، آپ کے ٹیچرز آتے ہیں جو فزکس کے ہیں یا کمپیوٹر سائنس کے یا کیمسٹری یا بایو کے. تو جناب ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک مطلب پراپر لیب کے اندر اور پراپر ایکوپمنٹ کے ساتھ اور جو تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، جو لوازمات ہوتے ہیں، کانٹینٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ کروانے کے مجاز ہیں. ایک اور دوسرے نمبر پہ انہیں وہ کروانا ہوں گے کیونکہ جو آپ کا کریکولم ہے نا اس کے اندر یہ چیز مینڈیٹری ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اپنے اکیڈیمک ایئر میں پرفارم کرنی ہیں. فیڈرل بورڈ جب آپ کا ٹیسٹ لے گا یا آپ کا پیپر لے گا یا جو بھی کرے گا نا پی بی اے کا، وہ جناب کوئی آپ کو وہ پرزے رکھ کر یا سامان رکھ کر نہیں دے گا کہ اب اس کے اوپر یہ فلاں چیز پرفارم کریں، رجسٹرز کو سیریز میں لگائیں یا پیرلل میں لگا کے چیک کرائیں یا بیٹ سٹون برج ہمیں بنا کے دیں ایسے بنتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ جناب آپ کو تھیوریٹیکل کوشچن دیں گے، ایک تھیوریٹیکل پیپر آئے گا آپ کے پاس، وہ چاہے 5 نمبر کا ہو، چاہے 50 نمبر کا ہو یا 100 نمبر کا ہو. اس کے اندر آپ نے جو آپ کی یادداشتیں ہوں گی نا، میموریز، ان کو بروئے کار لا کر، جیسے کہ اب مثال کے طور پہ میں پریکٹیکلز کرتا ہوں تو ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھ سے کوئی بھی سوال کرے کہ فلاں جگہ پہ کتنے کمپوننٹ یوز ہوتے ہیں، فلاں چیز کی کیا ویلیو ہے، تو میں الحمدللہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے وہ چیزیں پریکٹیکل کی ہوئی ہیں، کوئی مجھے تھیوریٹیکل رٹنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو بچے نے جب وہ پریکٹیکل کیے ہوں گے تو پھر وہ چیز جب پیپر میں آئے گی، میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک بچے نے اسکرو گیج کو پرفارم کیا ہوا ہے، جیسے کہ میں اپنی اکیڈمی میں کئی بار، اور گرلز کو الگ، بوائز کو الگ، اور بار بار کم سے کم میں ایک بیچ کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو 2 3 دفعہ اسکرو گیج، ورنیئر کیلیپرز اور ہر طرح کے اسکیل اور یہ ترازو اور جتنے بیم بیلنسز ہوتے ہیں ہر چیز میں کروا چکا ہوں. ڈیجیٹل بیلنس اور وہ دوسرے اینالوگ ہو گئے، پھر میٹرز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کروائے ہیں 2 3 بار کم از کم. ان کو پوری انوائرمنٹ دیتا ہوں کہ آپ خود بھی کریں. پھر میں نے جیسا کہ بتایا میں ریکارڈڈ کانٹینٹ بھی اپلوڈ کرتا ہوں ساتھ ساتھ.
تو یہ چیز جب کالجز میں کروائی ہوگی نا اور بچہ جب پیپر دینے جائے گا اور اس کو یہ چیز آتی ہوگی تو اس کے ذہن میں جب وہ سوال آئے گا نا، لیٹ سپوز اسکرو گیج کا آ جاتا ہے یا ورنیئر کیلیپرز کا آ جاتا ہے، اس کی کوئی لیسٹ کاؤنٹ کا یا اس کی کوئی پریسیشن کا، ایکوریسی کا، کوئی انسرٹینٹی کا، کوئی ایرر کا، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے سامنے ایک پکچر ڈرا ہو جائے گی اس کی آٹومیٹیکلی اسکرو گیج کی یا ورنیئر کیلیپر یا جس بھی اسکیل سے ریلیٹڈ آیا ہے، اور پھر وہ آٹومیٹیکلی جناب ود ان سیکنڈز وہ وہاں پہ وہ اس کی اسیسمنٹ لکھ دے گا، کیونکہ اس کو وہ چیزیں فنگر ٹپ پہ آئیں گی، کیونکہ وہ پریکٹیکل کر چکے ہیں. اس کو وہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار وہ سینٹی میں تھا، وہ ملی میں تھا، وہ کس میں تھا جی، وہ پتہ نہیں کیا تھا، کیونکہ جو چیز پریکٹیکل کی جائے اور جو چیز سامنے دیکھ کے اس کو جسمانی طور پر ٹچ کر کے اس چیز کو کیا جائے، وہ چیز کاغذ پہ لکھنے سے 100 گنا زیادہ بچے کو یاد رہتی اور سمجھ بھی آتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا جی ہوتی ہیں اور ایسے ہی ہوں گی پی بی اے میں. تو یہ تو میں پہلے غلط فہمی یا یوں کہہ لیں مسکنسیپشن بچوں کے، ان کے پیرنٹس کے، ان کے ٹیچرز کے مائنڈ سے بھی نکال دوں کہ یہ پی بی اے ہو کیسے رہا ہے، کیسے ہوگا اور کیا آئے گا اس کے اندر. اب اگلی بات آتی ہے جی کہ میں ظاہر اس میں چھوٹے سے 1-2 سینٹینس ہی ایڈ کروں گا کہ جی بدقسمتی سے ہمارے اسکولز اور کالجز جو ہے نا وہ کبھی بھی کریکولم کے اکارڈنگلی نہیں چل رہے ہوتے. اگین اس سال بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی کالج کا میں نے پازیٹیو جو ہے نا وہ رسپانس نہیں دیکھا، نہ بچوں کی طرف سے دیکھا کہ جناب انہوں نے ان کو کچھ کروایا ہو پریکٹیکل، تو بچوں کو کچھ آتا ہو. کمپیوٹر کے لیب میں بھی نہیں لے کر گئے جو اس میں پائتھن پروگرامنگ ہے، تو اس کا بھی بچوں کو کچھ ککھ بھی نہیں آتا، مطلب دے آر ایبسولوٹلی بلینک. اب وہاں سے میں نے جتنے بھی میرے پاس اسٹوڈنٹس تھے میں نے ان کو پائتھن کے پریکٹیکلس کروا دیے. ڈیٹا بیس کا ان کو نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں پتہ الگوریدم فلو چارٹ کیسے ڈیزائن کرنا ہے، انہیں لاجک گیٹس کا نہیں پتہ، کیونکہ یہ چیزیں پریکٹیکل کروا کے بچے کو جو سمجھ آتی ہیں وہ ظاہر ہے وائٹ بورڈ کے اوپر کروانے سے نہیں آتی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. اب اس کے بعد جب ظاہر ہے اب ایگزام آئے گا فیڈرل بورڈ کا، تو وہ تو ظاہر ہے ایک روٹین سے گزرے گا نا. اس میں تو یہ ہے کہ جی ہاں جی ایک بچہ پیپر دینے گیا ہے، لاکھوں بچوں نے پیپر دینے ہیں. تو میں مثال ایک دے رہا ہوں، ایک بچہ وہاں ایگزام میں بیٹھا ہے، تو فیڈرل بورڈ اس کو اس نظر سے اور اس فریم میں دیکھ رہا ہوگا کہ جی یہ بچہ اپنے پریکٹیکلس کر کے آیا، اب میں اس کو ایک ہینڈ اوور کر رہا ہوں پیپر کہ اچھا بچے یہ ویب سائٹ بتاؤ، یہ ویب سائٹ کیسے بنے گی، اچھا یہ بتاؤ یہ ویب سائٹ کیسی لگ رہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیا فلاں چیز اس میں ایڈ کرنی ہو تو آپ کیسے کرو گے، اس کا کوڈ بتا دو، کیونکہ وہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ پریکٹیکل کر چکا ہے، اس کے لیے تو منٹوں سیکنڈوں کی گیم ہے، تو یہ فوری طور پہ اس کا کوڈ جو ہے یاد کرے گا کہ فلانا لوپ ہے یا فلانا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں انکلوڈ کروں گا تو یہ فنکشن یا یہ فیچر اس کے ویب پیج کے اوپر آ جائے گا. یا جو بھی سوال ہوگا کوئی کسی قسم کا، یا اس کو کوئی ایرر والا پروگرام دیں گے کہ جی اس میں سے ایرر بتا دیں کون سا ہے جی، تو وہ ظاہر فوراً اس کو ٹریک کر لے گا کیونکہ اس نے پریکٹیکل کیا ہوگا. اب جب بچوں نے پریکٹیکل کیے ہی نہیں ہیں کمپیوٹر کے کسی جگہ پہ، تو ان کو کیا پتہ ہے پروگرامنگ کیا ہے، کہاں سے اس کو ہم نے انسرٹ کرنا ہے، کہاں سے اس کا ڈسپلے لینا ہے، پھر ایرر کیوں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، ایرر کی وجہ کیا ہے، ایرر آنے کا کیا ریزن ہے پیچھے، اور اگر ایرر آ رہا ہے تو اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے. کوئی مختلف طرح کے ظاہر ہے اس میں جو پرابلم آ رہے ہوتے ہیں پروگرامنگ میں. تو جو بچوں کو کچھ بھی نہیں پتہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہی کچھ ہوتا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے، آگے بھی ہونا ہے. اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کالجز کی، اسکولز کی، کہ کیا کروایا جا رہا ہے ان میں لیبس کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، بس کمرے ہیں سارے آکوپائی کیے ہوئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو جب کبھی انسپیکشن ہوتی ہے تو پھر ادھر ادھر سے سامان اکٹھا کر کے ادھار لا کے میرے تیرے سے مانگ کے، میرے ساتھ کئی بار ایسا ہو چکا ہے. بہت سارے اسکولس کالجز نے مجھے اپروچ کیا زندگی میں میری، اور جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی میرے پاس اکوپمنٹ ہے الحمدللہ اور بہت بلک میں پڑا ہوا ہے، لیکن اسے میرے لیے پڑا ہے، میں کچھ سیل نہیں کرتا ہوں، نہ میں کسی کو ادھار دیتا ہوں. تو دے آسک می کہ جی آپ ہمیں لیب بنا دیں اور اس طرح سے. تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں آپ کو لیب بنا دیتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ. تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں جی رینٹیڈ ہے، آپ ہم سے خالی رینٹ لے لیں 2 دن کا 3 دن کا، تو ہم بچوں کو تھوڑا بہت وہاں بٹھا کے اور ان کو بس کھانا پینا اور یہ کچھ انسپیکٹر آئیں گے انسپیکشن کے لیے، ویڈیوز بن جائیں گی، ہمارا وہ سامان وہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا، اس کے بعد اپنا سامان اٹھا لیں. تو جو ان 2-4 دنوں کے آپ نے کچھ چند ہزار لینے وہ لے لیں. تو یہ تو چیز مجھے کبھی نہیں سمجھ آتی، نہ میں نے کی ہے. کمپیوٹرز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کئی کالجز نے اپروچ کیا مجھے لائف کے اندر کہ جی آپ ہمیں 20 کمپیوٹر 30 کمپیوٹر لگا کے دیں، تو وہ بھی جسٹ فار 2 days 4 days 1 ویک کے لیے اس کا آپ کو جو بھی ظاہر رینٹ ہوگا وہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو یہ بے شمار دفعہ ہو چکا ہے، بے شمار کالجز. میں ان کا ظاہر نام ڈسپلے نہیں کرنا چاہتا، نام لینا چاہتا ہوں، مقصد نہیں ہے، پتہ ہے سب کو یہ کچھ چل رہا ہے. آپ جس بھی کالج یا اسکول میں چلے جائیں آپ کو لیب نہیں ملے گی. لیب کے نام پر صرف اور صرف جو ہے نا وہاں پہ ایک ٹیگ لگا ہوگا، جب انسپیکشن ہوگی تو وہاں پہ کچھ چیزیں ادھر ادھر سے لا کے رکھ دیں گے. تو ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی. دیکھیں کہ اگر لیب کا اکوپمنٹ آپ رکھنا چاہیں نا، لیب کسی بھی حوالے سے،
میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کمپیوٹر لیب اپنے اسکول میں یا کالج میں بنانی ہے، ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کالج لیول تو چلیں بڑا ہو گیا مان لیتے ہیں، اسکول لیول پر بھی اگر آپ نے کمپیوٹر لیب بنانی تو میرے خیال سے اس میں 5-6 کمپیوٹر انف ہوتے ہیں. جب آپ کا اتنا بڑا ماشاءاللہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، آپ کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ 6 کمپیوٹر اگر آپ بہت سستے بھی لے کے آئیں تو آرام سے 70-80 ہزار روپے میں یہ 6 پی سی آ جاتے ہیں. ان کے پھر پراپر آپ کاؤنٹر ریک یا جو بھی ٹیبل وغیرہ بنا کے وہاں رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لاکھ روپے کے بجٹ کے اندر یا 1,05,10,000 روپے میں مزدوری سمیت جو بھی اس پہ سروس آئے گی اس کام کرنے والے بندے کی، وہ آپ کو 6-7 کمپیوٹر لگا کے دے جائے گا نارمل قسم کے. کوئی یہ نہیں ہوتا بہت ہیوی قسم کے آپ کو کمپیوٹر چاہیے ہوتے ہیں. بچوں کو سمپل آپ نے پروگرامنگ کروانی ہے جی، پائتھن یا سی لینگویج کروانی ہے. اگر اس کے علاوہ ہٹ کے دیکھیں تو بہت ہی معمولی چیزیں بچوں کو کروانے والی ہوتی ہیں، جیسے کوئی ونڈوز کے پریکٹیکل ہو گئے. چھوٹے بچوں کو عموماً 5ویں 7ویں کلاس کے تو ان کو تھوڑا بہت ونڈوز کا بتانا ہوتا ہے، ان کی بکس میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ HTML اور CSS ایسی پروگرامنگ یہ ہے، یہ ایک طرح کی آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک طرح کی یعنی HTML اور CSS یہ ویب کی پروگرامنگ ہے، یہ سے ویب کا سٹرکچر بنتا ہے. اور یہ Pentium 1 پہ بھی چل جاتی ہے. یہ تو میں اس زمانے سے چلا رہا ہوں جب مجھے پروگرامنگ بھی نہیں آتی تھی، اور میں نے سٹارٹنگ میں کوئی HTML کے چند کوڈ سیکھے تھے. میرے پاس ایک Pentium 1 ہوتا تھا. یہ کوئی آج سے کم میں 26 سال پیچھے جا رہا ہوں. تو یہ آج کل کے Core to Do یا Core i3 پہ نہیں چل سکتی، آپ خود بتائیں. HTML کی بات ہے، یا CSS کو لے لیں. تو اس کے بعد اس کے لیے بھی ان کو کوئی بہت ہیوی بجٹ چاہیے، تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اس چیز کے اوپر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ Core to Do کمپیوٹرز رکھ لیں، بے شک وہ آپ کے اس سے بھی سستے آئیں گے. ان کے ساتھ نارمل سی LCDs رکھیں. تو میں خیال سے اسی ویڈیو کے اندر یہ چیز میں بتا دیتا ہوں کہ کم سے کم آپ کا 70-80 ہزار روپے میں یہ کام ہو جائے گا بجائے لاکھ سے اوپر جانے کے. لیکن بات ہے نا، کوئی سٹیپ تو اٹھائیں نا. لیکن سٹیپ تب اٹھائیں کہ بھائی ان کو اپنے اللہ تللوں سے فرصت ملے، یا کوئی اپنا کوئی دماغ ان کا کوئی کام کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی اپنا نالج ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں ادارے کھولے ہوئے، نہ تعلیم ہے کسی کے پاس ان کے، اور نہ ان کے پاس کوئی تجربہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پریکٹیکل علم ہے. تو بچوں کو کیا دینا ہے؟ میں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اگین پھر اس طرف ہی چلے جاتے ہیں کہ میں تقریباً ہر اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کی میں غلطیاں نکال رہا ہوتا ہوں. تو پھر یہ ایک افسوس کا مقام ہے. غلطیاں میرے سے بھی کئی بار ہو جاتی ہیں. میں ایک کام کر رہا ہوں، ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں ابھی آن لائن سیشن تھا تو میں کہا چلو ایک یہ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں. اب بات یہ، مجھ سے بھی کئی دفعہ کوئی فمبل ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، کوئی لفظ میں غلط بول دیتا ہوں، مجھے احساس ہے اس چیز کا. یا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں اسی وقت اس کی کریکشن کر دیتا ہوں، یار یہ میں غلط بول رہا تھا، چلو ٹھیک کر لیتے، ٹھیک کر لیا. اور بعض اوقات مجھے خیال ہی نہیں رہا، وہ چیز ریکارڈ بھی ہوگی اور وہ آن ایئر بھی چلے گی، تو کیا فرق پڑتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اب اگر مثال کے طور پر میں اپنے جناب جب ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے تھم نیل میں کے اندر یا اس کی جو تصویریں ہیں جو بھی ہیں، خیر یہ چیزیں میں نہیں کرتا، وہ اور لوگ ہی کرتے ہیں، مگر میں تو اب جو چیز کر رہا ہوں تو میں اس کے اندر جناب کسی چیز کے سپیلنگ میں غلط لکھوں، پھر میں جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک ٹیچر ہوں یا میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، تو میں اس کو ٹھیک نہ کروں، پھر یہ سچی بات میں کہوں گا میرے اوپر لعنت ہے جی، کیونکہ میں پھر ریپرزینٹ کرنے کا اہل ہی نہیں ہوں اپنے شعبے کو. بہرحال یہ ایک علیحدہ طور پہ رکھتے ہیں. پھر اگر فزکس کی طرف آئیں تو فزکس کی لیب تو میں کہتا ہوں انتہائی سستی بن جاتی ہے اگر اس کے اندر آپ نارمل چند چیزیں اگر آپ بچوں کے لیے رکھیں. کچھ میٹرز ہو گئے، یہ گیج وغیرہ اور یہ ورنیئر کیلیپرز، یہ 15-20 ہزار روپے میں آپ کے کوئی 10-20 آرام سے پیریٹس آ جاتی ہیں، 15 سے 20 ہزار میں، یا اس سے بھی بعض اوقات کم ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سکولز اور کالجز کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جو لوگ لاکھوں روپے کا جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں منتھلی، میں بات کروں سالانہ نہیں، اس میں سے محض 20 ہزار روپیہ وہ لگا کے چند چیزیں لے آئیں اور بچوں کو وہ پریکٹیکلز کروا دیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو یہ توفیق ہے ہی نہیں نا. پھر اگلی بات یہ کہ اگر وہ لے بھی آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پھر ایسا کوئی ویل اکوائنٹڈ بندہ یا کوئی کوالیفائڈ ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس چیز کو سمجھے اور وہ کروائے بچوں کو. پھر وہ اگر کوئی ان کے پاس چند چیزیں کبھی آ بھی جاتی ہیں، پھر وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر کے ادھر سے نکال کے پتہ نہیں کیا، یا بچوں کو ایسی شغل میلے میں کبھی لے جاتے ہیں جی لیب میں، بیٹا یہ دیکھو یہ ورنیئر کیلیپر ہے، یہ اسکرو گیج ہوتا ہے، بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. پریکٹیکل کرانا تو انہوں نے سر کھوتے والی بات ہے، جو صاف بات ہے. پریکٹیکل کیا کروانا ہے، وہ اکثر اسکولس کے ساتھ یہ معاملات بھی ہیں اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جی. اب اس سے زیادہ میں اس میں کیا بولوں. یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ آپ کے سامنے جس طرح سے چل رہا ہے اور جس طرح یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، میں تو یہی سمجھوں گا. اس کے اوپر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو واقعی میں بہتر اساتذہ ہوں، کام کریں، تاکہ وہ پراپرلی اس چیز کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں اور کچھ کام اچھے طریقے سے کریں. جزاک اللہ.